fikir var, trackte elim var, beslenir iman. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. کیسی ہے میری تمام یوٹیوب فیملی؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ پر اور آپ کے پیاروں پر اس بابرکت مہینے کے صدقے کروڑاں کروڑاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین. تو جی یہ معذرت کے ساتھ میرے کچھ ولاگز میری ویڈیوز لیٹ ہو رہی ہیں، میں نہیں اتنا ٹائم دے پا رہی، تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ بہت مصروفیت کے ساتھ جاتا ہے اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف منانے میں، ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے میں. تو بس اسی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں بیک روٹین انشاءاللہ آ جاؤں گی. تو جی یہ جمعے سے میں نے سٹارٹ لیا ہے، اور جمعہ ناشتے کھانا کوکنگ. اچھا مجھے تھا کہ میں اس دفعہ بریانی نہ بناؤں گی، گزارا ہو جائے، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ میرا چھوٹو کھانا ہی نہیں کھاتا ہے، وہ اس ضد میں رہتا ہے کہ آج بریانی کیوں نہیں بنی ہے. تو پھر میں نے کہا بجائے پھر پلنٹی ڈالتا ہے کہ کل بنا کے دیں گی، پرسوں بنا کے دیں گی، کب بنا کے دیں گی. تو میں کہنی ہوں پھر لوگ کم مکاؤ نال ہی کرو. تو جی یہ آج میں نے تکا بریانی بنائی تھی، اور اس کے اوپر پھر میں نے کیا کیا تھا کہ آج میں نے فروٹ ڈالے تھے. ابھی کبھی آپ فروٹ ڈال کے دیکھیں، انار یا یہ انگور ڈالنے بہت مزہ آتا ہے. بس یہ جمعے کے کھانے کھا شا کے جب فارغ ہوئی تو حالانکہ میری کوشش تھی کہ میں سویٹ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ بنا لوں، مگر چونکہ جمعے کی دوڑ اپنی بہت ہوتی ہے تو اس میں پاسبل نہیں ہوا. پھر یہ فارغ ہو کے پھر میں نے جو ہے نا کوکنگ اگلے دن کی سٹارٹ کی تھی. اگلے دن مجھے کوکنگ جو کرنی تھی اس کو کہہ لیں کہ میں نے 70% جمعے کی رات تک میں نے فائنل کر دیا تھا. تو جی سب سے پہلے بنانے لگی تھی میٹھے میں بنانے لگی تھی کریمی فروٹ ٹرائفل. ٹھیک ہے، یہ اتنی رچ ریسیپی ہے، میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس کو بالکل ایسے ہی بنائیں جیسے میں نے بنایا ہے. کبھی کبھی میں کہتی ہوں چلو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا بجٹ کو آگے، مگر چونکہ میری تو خیر آج آپ چھوڑ دیں کہ میں کن ہواؤں میں تھی، وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی. تو جی یہ میں نے لیا تھا تقریباً 6 سے 7 کلو میرا دودھ تھا. آپ اپنے حساب سے اپنا کوانٹٹی لیں، میں اسی کی آپ کو کوانٹٹی دے رہی ہوں. میں نے 6 سے 7 کلو دودھ لیا تھا، اس میں نے تقریباً 3 کپ جو ہے وہ چینی ڈالی تھی، اور دودھ کو میں نے بوائل کر لیا تھا. جب جو ہے دودھ میرا اچھی طرح بوائل ہو گیا تھا، اس کو چینی کو میں نے مکس کر لیا تھا. اچھا یہ میں کچھ دودھ میں نے گھر کا ڈالا ہے، کچھ میں نے ڈبے کا ڈالا ہے، مجھے کیونکہ تھا کہ زیادہ وہ گہرا ہو جائے گا نا، زیادہ تھک مجھے اور مل جائے گا. بس جب یہ دودھ لگ بھگ گرم ہو گیا، چینی مکس ہوگی، تو اس میں ایک بڑا ٹین میں نے جو ہے کنڈینس ملک کا ڈال دیا ہے. اس کو اچھی طرح مکس کیا ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ یہ تھوڑی سی آج والی ڈش مہنگی ہوگی، مگر میں کہتی ہوں کھانے والوں نے بھی بتا دیا ہے کہ کیا تھا. اور اس میں نے تقریباً 8 سے 9 چمچ جو ہے نا، شاید 10 بھی ہو گئے ہوں، ایک کا مجھے ڈاؤٹ ہے. تو وہ میں نے کسٹرڈ جو ہے اس میں حل کر کے آدھا کلو لگ بھگ میرا وہ دودھ لگ گیا تھا، جس میں نے کسٹرڈ مکس کیا تھا پاؤڈر. اور یہ میں اس میں ڈال کے اس کی تھکنیس کو چیک کر رہی تھی. بس اس کو آپ نے زیادہ تھک رکھنا ہے، اور میٹھا بھی اس طرح رکھنا ہے کہ جو نارمل میٹھا آپ کھاتے ہیں اس سے ذرا زیادہ ہو. کیونکہ اس کو جب ہم نے اس کو پھر میں نے دوبارہ کیا تھا کہ میں نے اوور نائٹ اس کو ٹھنڈا کر لیا تھا. ٹھیک ہے، یہ میری چونکہ ریسیپیز ٹوٹ کے بنی تھی کہ مگر میں نے آپ کو ایک ہی ترتیب سے جو بھی میں کھانا شروع کر رہی تھی ایک ترتیب سے بتا رہی تھی. تو یہ اوور نائٹ میں نے بالکل ٹھنڈا اس کو کر لیا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں جب چمچ چلاتے ہیں تو لمز آتے ہیں، اس سے نہیں پریشان ہونا، آپ نے بس اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. آپ نے ایسے ہی میں نے یہ برتن اٹھایا تھا، ٹھنڈا نارمل کر کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اوور نائٹ. یہ صبح تقریباً میں فجر کے بعد میں نے اس میں جو ہے نا باقی چیزیں ڈالنا سٹارٹ کی تھی، کہہ لیں کہ اس کو فائنل ٹچ دیا تھا. اب فل یخ ٹھنڈے کسٹرڈ میں نے 2 پیکٹ جو ہیں وہ ملک کریم کے ڈالنے ہیں. اس کو میں نے اچھی طرح بیٹ کر لیا. آپ کے پاس بیٹر ہے بیٹر سے کر لیں، نہیں تو ہینڈ بیٹر سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مگر پورا اس کو بہت اچھا آپ نے بیٹ کرنا ہے کہ اس کی کریمی ٹیکسچر آپ کو نظر آ جائے گا. بس اب اس میں آپ اپنے من پسند فروٹ ڈالیں. مجھے سیب اتنا نہیں اس میں پسند، مگر چونکہ میں نے بنانا تھا مہمانوں کے لیے تو میں نے کہا میں ڈالوں گی تو ضرور. اچھا میں نے فروٹ میں کیلا، سیب، انگور، انار، اور ایک بڑا ٹین تھا یہ میرا کاکٹیل کا، اس کا میں نے پانی ڈرین کر لیا تھا. اور یہ میں نے اچھا یہ میرا سارا فروٹ جو ہے یہ بھی چل ہے، کہہ لیں کہ میں 2 دن سے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا. کاکٹیل کو تو میں نے فریزر میں رکھ دیا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں پوائنٹ آپ کو میں چھوٹے چھوٹے بتا رہی ہوں، کوئی بھی آپ مس کریں گے تو چیز کا آگا وہ کہتے ہیں نا اگا پیچھا ہو جانا جائے، پھر نہ مینو کیا آ جائے. تو جی بس اس کو سارے فروٹس کو میں نے اچھی طرح اس میں مکس کیا ہے. اور جو ہے صرف انار
انار میں نے تھوڑا سا انگور بچا لیا تھا کہ میں اوپر گارنش میں ڈال لوں گی. یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر کے تو میں نے اس کو برتنوں میں ڈال دیا ہے. الحمدللہ یہ ڈال کے بھی میں نے ان کو فریزر میں رکھا تھا کہ یہ جتنا ٹھنڈا ہونا تھا اتنا اس کا مزہ آنا تھا. اور اے سارے کتنے گئے سن مینوں کوئی پتہ نہیں. الحمدللہ. تو جی یہ میں نے جو ہے چکن منگوایا تھا. چکن میں نے ایسے کیا تھا کہ میں نے پوری مرغی نہیں تھی لی. تقریباً میں نے 7 کلو کا چکن قورمہ چکن گریوی وہ میں نے بنایا تھا. اور میں نے اس کو چکن کو لیگ پیس لے کے اس کے 6 پیس کروا لیے تھے. کیونکہ جب ہم پورا چکن لیتے ہیں نا تو ہر کوئی وہ والی بون لیس بوٹی یا وہ والی نہیں پسند کرتا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے, ویسٹ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ تھوڑے سا میں کہتی ہوں کوانٹٹی کم کر لیں مگر کوالٹی اس کی بہتر کر لیں. تو یہی تھا کہ میں نے یہ تقریباً جو ہے نا اس چکن کو پھر میں نے کیا کیا تھا کہ جب میں یہ دھونے کے لیے رکھا تھا نا میں نے پیکٹ سے نکالا ہے, میں نے اس کے اوپر اچھی طرح نمک چھڑک دیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے اس کے فار ایگزامپل اگر آپ 1 kg لے رہے ہیں تو اب بھر کے 1 ٹیبل سپون اس میں نمک چھڑک دیں. جب تک چکن صاف کر رہی تھی اس کے اوپر آپ پانی نہیں چلائیں. چکن کو میں صاف کرتی رہی ہوں, اس کو کم از کم کہہ لیں آدھا پونا گھنٹہ اتنے ماشاءاللہ چکن کو صاف کرنے میں لگ گیا تھا. تب تک نمک لگا رہا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ چکن کے اندر تک جب آپ کوانٹٹی زیادہ بناتے ہیں نا تو کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. تو میں نے وہ نمک لگا دیا تھا. پھر میں نے چکن کو اچھی طرح دھو لیا تھا. اب میں نے پورا اس میں ایک آئل کا پیکٹ ڈالا ہے اور اس میں نے ہاف کر کے چکن ڈال کے اس کو فرائی کر لیا ہے. اور فرائی میں نے اتنا نہیں کیا کہ میں نے صرف کلر دیا ہے, نہیں, میں نے اس کو اچھی طرح فرائی کیا ہے کہ لگ بھگ کہہ لیں 70% میرا چکن یہیں پہ گل گیا تھا. کیونکہ جب چیز کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے, ہم لوگ پروفیشنلی تو ہے نہیں ہے کہ جی وہ ہم ان چیزوں کو مینیج کر لیں گے, نہیں, ہم نے اسی طرح مینیج کرنا ہوتا ہے. یہ لگ بھگ جب کبھی میرے گھر زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے تب ہی یہ میں کہہ لوں کہ سالوں بعد کہہ لیں کہ یہ اتنی کوانٹٹی میں ایک چیز بنتی ہے. میری ظاہر ہے میری چھوٹی فیملی ہے, میں نے کیا زیادہ سے زیادہ آدھا کلو چکن بنا لوں گی تو میرے لیے وہی انف ہوتا ہے. مگر جب ایک دم سے ماشاءاللہ یہ 7 kg میں نے جب قورمہ کرنا تھا تو اس کے لیے ایک ظاہر ہے اب جیسے یہ چمچ کی بات ہے تو میرے پاس بڑا چمچ موجود تھا مگر مجھے اس وقت مل نہیں تھا رہا اور مجھے خاصی مشکل پیش آئی تھی اس چمچ کے ساتھ قورمے کو بنانے میں. اچھا جی, میں نے پیاز ڈالے ہیں اس میں تقریباً 1.5 کلو لگ بھگ پیاز تھے. پیاز جب وہ میرا چکن سارا ہو گیا اس کو میں نے نکال لیا. پھر میں نے پیاز ڈالے ہیں. پیازوں میں نے 1 ٹیبل سپون نمک ڈال دیا تھا اور پھر اس کو میں نے لائٹ براؤن کر لیا ہے. ڈارک براؤن نہیں کیا, لائٹ براؤن کیا ہے. پھر اب اس میں نے پیسٹ کیے ہوئے ٹماٹر ڈالے ہیں. لگ بھگ 1 kg تو لگ بھگ کہہ لیں کہ ٹماٹر اس میں گئے تھے. ٹھیک ہے. میں نے اس میں ٹماٹر ڈالے ہیں. اس میں لال مرچ, نمک اور ہلدی, یہ مسالے میں نے صرف ڈالے ہیں. اور بعد میں نے اس میں زیرہ پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر ڈال لیا تھا. ٹھیک ہے. یہ تقریباً میرا حال ان کی کوانٹٹی 4 ٹیبل سپون تک گئی تھی. بس اس کو اچھی طرح بھون لیا تھا. اور اچھا, ہمیشہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں کہ جب بھی کبھی آپ کو زیادہ چیز بنانی پڑے اس کے لیے آسان سا ٹپ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ, ہم وہی میں نے پہلے جو بات کی ہے کہ ہم پروفیشنلی نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ کتنی کوانٹٹی میں ایک چیز بڑھ گئی ہے تو ہم کیا کریں. اس کو ہمیشہ ڈیوائڈ کر لیں, 1 kg میں ڈیوائڈ کر لیں. اب جیسے 1 kg میں اگر آپ 1 ٹیبل سپون نمک ڈالتی ہیں, 1 ٹیبل سپون لال مرچ ڈالتی ہیں, تو آپ اسی حساب سے 1 ٹیبل سپون کے حساب سے ہر چیز ڈال لیں. تو اب اگر میرا جیسے 7 kg قورمہ تھا تو میں نے 7 ٹیبل سپون اس میں کہہ لیں میرا نمک چلا گیا ہوگا. یا اگر آپ نے ساتھ میں کوئی دوسرا مسالہ ڈالنا ہے تو اس کی بھی کوانٹٹی یعنی ٹوٹل ریشو آپ اس طرح اس میں مینیج کر سکتے ہیں. اور کبھی انشاءاللہ تعالی آپ کی چیز خراب نہیں ہوگی, پرفیکٹ بنے گی. آئل کے اب آئل اگر 1 چمچ آپ ڈالتی ہیں بڑا 1 kg میں تو آپ 7 چمچ ڈال لیں. ٹھیک ہے. اس سے کبھی بھی کسی بھی چیز کی ریشو انشاءاللہ تعالی خراب نہیں ہوگی. اسی طرح پیاز کو کریں, اسی طرح ٹماٹر کو کریں, ہر چیز کی اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے تو پرفیکٹ چیز بنے گی. بس یہ میں نے مسالہ بھون لیا تھا. اس کو میں نے بلکہ ہینڈ بیٹر کے ساتھ میش کر لیا تھا, گلانے کے بعد میش کر لیا تھا. اور پھر اس میں نے دہی ڈالی تھی اور اس کو اچھی طرح بھون لیا تھا. بھوننے کے بعد جب میرا مسالہ بالکل تیار ہو گیا تھا تو پھر اس میں نے سارا چکن ڈال دیا تھا. اب دیکھیں نا کہ چکن ڈال کے اب میں اگر یہاں پہ چیزوں کو گلانے لگتی تو وہ میرا چکن ٹوٹ جانا تھا. اب اس میں نے 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ کسی بھی برانڈ کا آپ کڑاہی مسالہ ڈال لیں, چکن مسالہ ڈال لیں. اب میں نے چکن کڑاہی مسالہ 4 ٹیبل سپون یہاں پہ ڈالا تھا اور اس کو اچھی طرح بھون لیا تھا. بھوننا کیونکہ گوشت آلموسٹ میرا گلا ہوا تھا. بس اس میں نے 1 لیٹر پانی ڈالا
ڈالا ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ تیز آنچ پہ، کیونکہ اب چولہے دیکھیں وہ پروفیشنلی چولہے کہاں اور یہ والا چولہا کہاں، چولہے بھی بہت ٹائم، اب خاصا ٹائم مجھے یہ لگا تھا یہ قورمہ بناتے ہوئے، صرف وہ کہ ہیٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو میں نے فل ہی رکھی تھی، جو بھی کام میں کرتی فل رکھا تھا، بس یہ اینڈ میں اس کو بوائل دلایا اور اس میں پھر بعد میں وہ ڈالوں گی دھنیا اور ہری مرچیں۔ اچھا جی، اب آ گئی میں دوسری ڈش کی طرف، تو جو آج میں بنانے لگی تھی کوفتے، تو کوفتوں کی ریسیپی تو میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں کافی دفعہ، آپ اگر ہوم میڈ کوفتے بنانا چاہتے ہیں تو میری وہاں سے ریسیپی لے کے تو باقی ساری فالو یہاں سے کر سکتے ہیں۔ آج میں سب روزوں کے جو ہیں وہ کوفتے بنانے لگی تھی، بڑا پیکٹ میں نے لیا تھا اور میں نے تقریباً آدھا کلو کہہ لیں کہ میں نے پیاز لیے تھے اور آئل میں نے ان کو اچھی طرح جو ہے لائٹ براؤن کیا تھا، اور یہاں پہ 1 چمچ میں نے اس میں نمک بھی ڈال دیا تھا۔ جب بھی آپ کو گریوی زیادہ چاہیے ہو تو اپنے پیاز کو اس سٹیج پہ، کیونکہ اگر آپ پیاز ڈالیں گے تو سالن میٹھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے، گریوی بھی۔ اب چونکہ میرے مہمانوں کے لیے کھانا تھا تو مہمانوں سم ٹائم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بوٹیاں اتنی نہیں پسند کرتے، چیز اتنی وہ نہیں پسند، گریوی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو وہ پھر ہوتا ہے کہ سب مسالہ ڈالنے پیچھے بوٹیاں رہ گئی، وہ کون کھاتا ہے؟ تو اس لیے میں ہمیشہ مہمانوں والی جو ڈش ہے، ویسے بھی میرے گھر میں زیادہ کھایا جاتا ہے مسالہ، تو میں کیا کرتی ہوں جب میں پیاز کو براؤن کرتی ہوں تو اس میں نمک ڈال دیتی ہوں اور اس کو لائٹ براؤن کر دیتی ہوں۔ آپ نے یہ کالا بھی نہیں کرنا کہ اس کا ٹیسٹ وہ کہتے ہیں نا وہ جلے والا آئے، بس وہ میں نے پیاز کو لائٹ براؤن کیا ہے، اس میں نے ٹماٹر ڈال کے لہسن ادرک کی پیسٹ ڈال کے اس کو بھی میں نے پریشر لگا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس مسالے کو بھی بیٹ کر لیا تھا۔ اب میں نے کھولنے کے بعد اس میں نے مسالہ جار ڈالنے ہیں، جس میں نے نمک، لال مرچ، ہلدی، زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، دہی، یہ چیزیں میں نے ڈال کے اچھی طرح جو ہے نا اس کو میں نے مکس کر دیا تھا۔ اصل میں میرے ساتھ ہوا کچھ یہ تھا کہ آج میری نا کیمرہ چلا رہی تھی، بند کر رہی تھی، دوڑ تھی بہت زیادہ، تو کہیں پہ نا میری وہ میں نے کیمرہ آن کیا اپنی طرف سے مگر وہ آف ہو گیا، تو وہ چیزیں کوفتے ڈالتے ہوئے وہ میری ریسیپی جو ہے نا وہ مس ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ میرا برتن چھوٹا ہو گیا تھا، میں نے اس کو کڑاہی میں ڈالا ہے، اس کو مسالے کو بھون کے میں نے اس میں پانی ڈالا تھا، اس کو میں نے گہرے شوربے والا ناٹ لمبا شوربہ جس کو کہتے ہیں نا، پتلا نہیں، گہرے شوربے والا میں نے بنایا تھا۔ اب جب اس کو میں پانی میں بوائل آنا تھا تو میں نے اس میں وہ کوفتے ڈائریکٹ ڈال دینے تھے بس، اور اس کو 2-4 بوائل دلا کے اس میں پھر ہری مرچیں اور دھنیا ڈال کے میرے وہ کوفتے ریڈی ہو جانے تھے، مگر صرف میرے ساتھ بتایا نا کہ یہ ڈالنے کی اور یہ ساری جو ریسیپی ہے وہ مس ہو گئی ہے، تو میں نے چونکہ آپ کو دی بھی ہوئی ہے اس وجہ سے میں یہاں پہ نئے آنے والے کے لیے میں نے موٹی موٹی وہ بھی بتا دی ہے۔ یہ شاید کہیں پہ اڑا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں نا چھوٹا سا ایک کلپ، یہ دیکھیں، یہ ان کی خوبصورت سی شکل تھی اور بہت مزے کے تھے۔ بس جی یہ سارا کچھ یہ لگ بھگ میں نے اپنی کوکنگ کمپلیٹ کر لی تھی 8 بجے تک۔ تو جی آج الحمدللہ میرے سونے حبیب کے صدقے جو ہے نا میں نے اپنے گھر میں میلاد شریف رکھا تھا، اور میرے گھر میں آنے والی بہت اونچی ہستی تھی جنہوں نے بیان کرنا تھا، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، حضرت رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، ان کی زوجہ نے آنا تھا۔ میری باجی جان ہمیشہ میرے میلاد میں آ کے وہ بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بہت پیارا یہ میلاد میرا ہوتا ہے، اور اس میلاد کو میں ہمیشہ ارینج کرتی ہوں، ہر سال سالانہ یہ میں کرواتی ہوں، اور یہ میں ارینج کرتی ہوں مسجد میں، ٹھیک ہے، کیونکہ گھر میں یہ میں دعوت عام دیتی ہوں خواتین کو کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے باجی جان کا بیان جو ہے یہ دین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں پھیلا سکوں، تو گھر میں تو اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے، تو پھر میں مسجد میں اس کا ارینج کرتی ہوں۔ تو گھر میں پھر یہ ہوتا ہے جو میرے احباب ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، میرے دوست احباب ہوتے ہیں، ان کو پھر میں گھر میں لے کے آتی ہوں، ان کے لیے پھر میں یہ کھانا گھر میں رکھتی ہوں، اور وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں پہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بس یہ الحمدللہ میری گلشن پھول وغیرہ ڈال رہی تھی میرے ساتھ، میرا بس نہیں چلتا، میں کہاں کہاں چراغاں کروں، میں کہاں کہاں پھول ڈالوں، میں کیا کروں، یہ میری کیفیت میرا رب جانتا ہے اور میں جانتی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو بس یہ میں کیا کرتی ہوں کہ میں ایوری تھنگ ہر چیز ریڈی کر دیتی ہوں، یہ میں میٹنگ اسپیشل میں پھر یہ سالانہ ہی کہہ لیں میری یہ ہوتی ہے میٹنگ وغیرہ، ہر چیز میں ہر چیز کو ریڈی کر جاتی ہوں، برتن، کھانا، کیونکہ اس وقت پھر ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، کیونکہ مسجد کا ٹائم ہم نے رکھا ہوتا ہے 10 سے 12 بجے تک کا۔ بس یہ دیکھ لیں میرا بس نہیں چاہ رہا میں کہاں کہاں پھول ڈالوں، میں نے رستوں میں پھول ڈالنے ہیں، میں نے ہاں میری کوشش ہوتی ہے پیروں میں تو نہ، یہ دیکھیں میں رستے سے جاتی ہوں، یہ سائڈوں پہ چونا ڈال کے، یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے رستہ، یہ پھول ڈالتی ہوں۔ میں بتا رہی ہوں نا کہ اس حبیب کے صدقے ہمیں کیا کچھ نہیں ملا، تو میرا بس نہیں چلتا کہ میں اس دن کیا کروں۔ پھر یہ مسجد میں کا جو ہوتی ہے، گھر سے میں یہ چیئر لے کے آتی ہوں، ٹیبل لے کے جاتی ہوں، یہ بلکہ سٹینڈ بھی میرے پاس گھر میں ہی تھا،
کیا, میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی جو میں کر سکی تھی اس وقت میں نے ڈیکور کیا کہ میں نے دوپٹے وغیرہ ڈال کے نیٹ کے اس کے اوپر میں نے لڑیاں پھولوں کی لگائیں, اور اتنا پر نور ماحول ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہ میری اتنی پیاری محفل ہوتی ہے کہ پوری مسجد کا حال ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہتی. میں اتنی دروازے کے ساتھ لگی ہوتی ہوں کہ جیسے میں باہر ہی نکل جاؤں گی. الحمدللہ, اللہ پاک قبول کرے. بہت پیاری, جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے وہ ضرور یہاں بتائیں گی کہ کتنی پر نور یہ محفل ہے اور کتنا پیارا میرے بھائی جان کا بیان ہوتا ہے, اور کتنی بس یہ جو ہے دعا کے بعد یہ جب لوگ ماشاءاللہ نکلتے ہیں جاتے ہیں اور ساتھ ان کو جو ہے لنگر تقسیم کیا جاتا ہے. یہاں سے پھر بانٹنے کرنے کے بعد جو ہے پھر میں گھر میں آ جاتی ہوں, اور گھر میں آ کے معذرت میں کھانوں کی کوئی آپ کو نہیں دکھا سکی ہوں. یہ جناب چکن بریانی جو تھی وہ دیگ کی صورت میں بن گئی تھی. کوفتہ کڑی میں نے بنایا تھا, ساتھ میں نے چکن جو ہے وہ قورمہ بنایا تھا, اور ساتھ میں نے سیخ کباب باربیکیو وہ باہر سے منگوا لیے تھے. ساتھ میں رائتے, سلاد, بوتلیں, اور سویٹ میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ ٹرائفل تھا. بس یہ سب کو کھانا شانا کھلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں جس نے میرے ساتھ دیا ہے, جس طرح کا بھی ساتھ دیا ہے, کوئی میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے, کسی نے میرے ساتھ کسی طرح کا بھی ساتھ دیا ہے, اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے, اللہ ان کی عمروں میں برکت دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. میں کہتی ہوں کلیجے سے بھی دعائیں نہیں کر رہی ہیں جس نے بھی ساتھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ میری بھی کاوشوں کو, میرے بھی جذبوں کو قبول کرے. میری بھائی جان نے بھی بہت پیاری اس دن میرے لیے دعا کی, اور میرے آنسو آ گئے آنکھوں میں کہ یا اللہ میں کسی قابل نہیں تھی, مجھے تو نے کہاں پہ لا بٹھایا ہے, میں تو سوچ بھی نہیں تھی سکتی. میرے پہ وہ ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی یا اللہ میں 4 بندوں کو اکٹھا کر کے میلاد شریف مناؤں. میرے اندر اتنا جنون تھا اس چیز کا, جس کی میری اللہ تعالیٰ نے میری اتنی سنی ہے کہ آج الحمدللہ میں دعوت عام دے کے لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو مناتی ہوں, میں پہنچاتی ہوں, کرتی ہوں. تو بس ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ بھی دعاؤں میں ضرور میرے لیے کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری ان کاوشوں کو قبول کرے. تو بس یہ چائے بنائی, اور ساتھ میں کیک تھا. اچھا ہوا کیا کہ جب یہ کیک کاٹ لیا, بلکہ آدھا ہم لوگوں نے کھا لیا, تو یہ میرے بھائی کی آج برتھ ڈے ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو زندگی دے. یہ میرے ٹوینز بھائی ہیں, ان کی آج برتھ ڈے ہے, ایک بھتیجی کی اور 2 بھائیوں کی. تو مجھے کہتے ہیں اوہو, تو میں آج کیک کاٹ لیتا. تو ہم نے سب نے پھر کہا کہ آج کیا, تو آپ ابھی کاٹ لیں. اور پھر مجھے مزہ یہ آیا, میں نے کہا چلیں میرے 2 بھائیوں کی چونکہ برتھ ڈے ہے, اب ٹوینز ہیں یہ, تو ایک تو ادھر ہے نہیں ہے, تو ایک آدھا کاٹ دے تو ان کا نکل گیا, آپ آدھے پہ چھڑی پھیر. ہیپی برتھ ڈے یہ الحمدللہ جب بہن بھائی مل کے بیٹھتے ہیں, یہ شگل, یہ سارا کچھ. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری بھتیجیوں نے اتنی پیاری مہندی لگائی ہوئی تھی, اور مجھے جنون کی حد تک پیاری لگتی ہے مہندی. انشاءاللہ تعالیٰ رہی زندگی تو انشاءاللہ اگلے میلاد پہ میں بھی ضرور لگاؤں گی. تو جی بس یہ سارا ہلا گلا چل رہا تھا. پھر باہر دیکھا تو موسم اتنا پیارا ہوا, تو بچے کہنے لگے چلیں باہر چکر لگاتے ہیں. اور یہ میرے ہمسایوں نے لگائے ہیں پپیتے, جن کو بہت ہی پیارے ہیں. پھر میری بھابی نے انہیں تھا کہ میں لوں, پھر ہم نے ان کی پرمیشن سے جناب اتارے. کیا بولوں میں کہ یہ کیا کر رہی ہے میری میٹھی. آپ بولیں کہ میری جو بھی آپ مجھے بولتی ہیں مانا, اور اس طرح کے جو بھی بولتی ہیں بولیں دیکھیں میری مانا نے پھول اتار کے لے آئی ہے بس. یہ میری چھوٹی سی مانو چھوٹی سی بھتیجی ہے, کہتی ہے پپو آپ نے یہ ضرور ڈالنا ہے. میں کہا جی میں ضرور ڈالوں گی. تو جی اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا, اور میری ان خوشیوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. آپ لوگوں کو میری جو بھی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے بھائی میں معذرت چاہتی ہوں. اگر پسند آئے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام.